العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے کچھ واقعات آپ کے سامنے آئے اور بات پہنچی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہو گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس کرنے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس آئی تو مکہ کے اندر اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی بیماری، تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے کہہ کر کے دوبارہ لے گئی کہ اس وقت مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات، انوارات اور دیگر واقعات کا مشاہدہ کر چکی تھی، اس لیے حضرت حلیمہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں تک اور رکھوں، لیکن اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر محسوس ہوا کہ کسی طرح کا کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے یا کوئی ناگہانی آفت نہ پیش آ جائے کہ حضرت آمنہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے سپرد کرائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور اس سفر میں حضرت آمنہ کے ساتھ ام ایمن اور ان کے سرپرست عبد المطلب یہ دونوں بھی ساتھ تھے۔ حضرت آمنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئی اور مدینہ منورہ جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیحال ہے۔ وہاں تقریباً روایتوں کے مطابق 1 مہینے کا قیام فرمایا۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ یہود کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کو دکھلاؤ، کیونکہ یہ نام عرب کے اندر بالکل نیا تھا اور پے در پہ واقعات پیش آنے کی وجہ سے یہود اور عیسائی ان کے جو علماء تھے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ آخری نبی آخر الزمان کا ظہور دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ یہود چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اس لیے حضرت ام ایمن کا بیان کہ حضرت آمنہ کے پاس یہود کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کو دکھلاؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو 2 یہود جو تھے ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہی آخری نبی ہے اور یہ اس امت کے اندر رحمت للعالمین بنائے جائیں گے۔ حضرت آمنہ کے لیے، ام ایمن کے لیے، عبد المطلب کے لیے، تینوں کے لیے نئی بات ہے، اس لیے یہ حضرات ڈر کر کے اور مدینے سے واپسی سفر کا ارادہ فرما لیا۔ جب مدینے سے واپس آئے چند میل
میل کے فاصلے پر مقام ابوا میں، تو حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ جو جو سفر کرتا گیا طبیعت بگڑتی گئی اور حالت بگڑتی گئی۔ جب ابوا نامی گھاٹی میں پہنچے تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر جو سب سے بڑا سایہ تھا اور شفقت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، ماں کی ممتا، باپ کو پہلے ہی کھو چکے تھے۔ شاعر نے کہا گھٹنوں چلے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار۔ روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت آمنہ کی طبیعت مدینہ منورہ سے خراب ہونی شروع ہو گئی، اور ابوا نامی مقام پر جب پہنچے تو اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا کو الوداع کہی۔ اس سفر کے اندر صرف ام ایمن ساتھ، بعض روایتوں کے مطابق عبد المطلب یہ ساتھ نہیں ہے، یہ پہلے ہی مکہ پہنچ چکے ہیں، اور ام ایمن اور حضرت آمنہ ان دونوں کا قیام مدینہ منورہ کے اندر 1 مہینے تک تقریباً رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت محض 6 سال کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو تلاش کرتا ہے وہ ماں باپ کو تلاش کرتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہو اور ان کے سامنے، ماں کے سامنے بچہ یہ کہہ دے کہ میرے ابو کہاں ہے اور ابو کا انتقال ہو چکا ہو، تو ماں کی ممتا، ماں کا کلیجہ ممتا کی وجہ سے یا باپ کی شفقت کی وجہ سے یا باپ کی یاد آنے کی وجہ سے کلیجہ تقریباً پھٹ جاتا ہے۔ محض 6 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ وہ بھی سفر کے اندر، اور جو کیفیت طاری ہوئی ہے حضرت آمنہ کے اوپر، محدثین نے اور مفکرین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اچانک سفر میں انتقال ہوا اور مدینے کے اندر حضرت آمنہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ مدینے سے صحت و تندرستی کی حالت میں حضرت آمنہ چلے، لیکن مدینے سے قریب ہی ابوا نامی جگہ پر جب پہنچی ہے تو اچانک انتقال سے محدثین نے اور مورخین نے یہ نتیجہ نکالا ہے، بہت ممکن ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک آیا۔ یہی ایک ایسی بیماری ہے کہ وقت پر دوا نہ ملنے یا ڈاکٹر کی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یا بسا اوقات رہنمائی ملنے کے بعد بھی اچانک آدمی چل بستا ہے۔ حضرت آمنہ کا اسی جگہ انتقال ہو گیا۔ یہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ جب عمرہ حدیبیہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو جب ابوا پر مقام ابوا پر پہنچے 70,000 صحابہ کرام کا قافلہ ساتھ ہے اور 57 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس اس طرح کر کے بیٹھے اور 70,000 کا قافلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ 57 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت مجھے ماں کی شفقت اور ماں کی ہمدردی اور ماں کی ممتا کی یاد آ رہی۔ 57 سال کے بعد یہ غم ہے حضور کے اوپر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 6 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال، وہ بھی سفر کی حالت میں، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا اور ماں کی ممتا ہے، ماں کی شفقت ہے، صرف ماں کا سہارا ہے اس وقت، وہ سایہ بھی اللہ تبارک، اس سایہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سایہ بھی پسند نہیں آیا اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی امی، نبی ہاشمی، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، فخر المرسلین، شفیع المذنبین، اس طرح کے القاب آپ پڑھتے چلے جائیے اور ثواب کماتے چلے جائیے، اس ذات ہستی کو اپنی نگرانی میں، اپنی تربیت میں پالنا تھا، اور زبان پر امی اور ابو کے لفظ کے بجائے جاری کرنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جاری کرنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاری کرنا تھا احد احد، جاری کرنا تھا کہ کہو اللہ ایک ہے، جاری کرنا تھا کہ کہو اسی ذات کی، وہی ذات سب کچھ کرنے دھرنے والی ہے، اسی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لات و عزیٰ کو نیست و نابود کرنا تھا، لات و عزیٰ کی حکومت جو مصنوعی خدا تھے ان کو دنیا سے ختم کرنا تھا۔ 57 سال کے بعد بھی حضور جب اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور عمرہ کے لیے سفر پر تشریف لے جا رہے، وہاں بیٹھ کر کے کافی دیر تک حضور روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ جب والدہ کا انتقال ہوا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، چونکہ ابوا جو ہے وہ ایک نشیبی جگہ ہے، نیچے کی جگہ ہے، اور اس کے چاروں طرف سے پہاڑ ہے۔ تو ام ایمن کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی مجھے کہاں چھوڑ کر کے چلی گئی، امی تیرے سوا میرا کون تھا دنیا میں، تیرے سوا کون میرا سہارا تھا، مجھے بھی تو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ روایتوں کے اندر ہے کہ ام ایمن صبر اور ضبط سے کام لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے تقریباً 4 دن یا 5 دن کے بعد مکہ مکرمہ پہنچی۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب غم سے نڈھال ہو چکے تھے اور اس پوتے کی شفقت، اس پوتے کی ہمدردی جو سگی اولاد تھی اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے دل میں ڈالی۔ عبد المطلب چونکہ قریش کے سردار تھے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کے پاس فرش بچھائی جاتی۔ عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے سب عبد المطلب کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو عبد المطلب کے ساتھ فرش پر بیٹھتے۔ عبد المطلب کی بات جو اولاد تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ احترام کی وجہ سے حضور بھی ان کے فرش پر نہ بیٹھے، لیکن عبد المطلب جب کسی کو یہ دیکھتے کہ حضور کو فرش سے ہٹا رہا ہے تو عبد المطلب اس کو منع فرماتے اور کہتے کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت نرالی ہے، اس کو چھوڑ دو اور اس کو میرے ساتھ ہی بیٹھنے دو۔ عبد المطلب اپنے پاس بٹھاتے اور سگی اولاد سے زیادہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا۔ آخر کار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی یا 2 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی وفات ہو۔ شاعر نے کہا ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ، پیدائش کے 6 سال کے بعد والدہ کا سایہ، پیدائش کے 8 سال کے بعد عبد المطلب کا سایہ۔ عبد المطلب جب کہ انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم کو میں وصیت کرتا ہوں۔ ابو طالب جو عبد المطلب کے لڑکے تھے اور حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حضرت عبداللہ اور ابو طالب
دونوں ایک ماں کی اولاد ہیں۔ تو ابو طالب جو تھے یہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ تو عبد المطلب نے خاص طور سے ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میرے اس بیٹے کا خاص خیال رکھنا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے چچا کا وہ کردار نبھایا ہے کہ ابو طالب کی یہ کیفیت تھی اور یہ حالت تھی کہ اپنی سگی اولاد کو اور سگی اولاد کی محبت ان کے دل کے اندر وہ نہیں تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر تھی۔ آپ آگے سنیں گے کہ کیسے کیسے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ ابھی حضور کی عمر محض 8 سال ہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ چچائے محترم ابو طالب کی پرورش میں آ گئے اور ابو طالب کے سایہ عاطفت میں آ گئے۔ اس دوران چند واقعات پیش آئے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ کے اندر آیا، اس کا نام ہے حلوہ بن عرطفہ۔ یہ شخص مکہ مکرمہ کے اندر آیا اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے۔ بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے گرمی بڑی سخت تھی، کھیتوں کے اندر پیداوار کی مشکلات تھی۔ لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے اور اس تنگ دستی سے اور اس قحط سالی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ شخص جو مکہ مکرمہ کے اندر آیا ہے، اس کا بیان ہے کہ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر کے آئے اور چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ ابر آلود سورج ہے اور گھنے بادلوں کے درمیان سے نکل کر کے آیا ہے۔ چہرے کی یہ کیفیت، ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگا دیا اور ایک شعر پڑھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ یہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ۔ اس شخص کا بیان ہے کہ یہ دعا کرنا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور ابھی ابو طالب کی یہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ پورے مکہ کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس کے بعد پورے مکہ کے اندر ہریالی پیدا ہو گئی اور تنگ دستی دور ہو گئی اور قحط ساری دور ہو گئی۔ اس کے بعد ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی، میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی شخصیت یا کوئی ذات ایسی نہیں گزری ہے جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور جس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو محدثین نے، مورخین نے، مفسرین نے ضبط کیا ہو، لکھا ہو اور محفوظ کیا ہو۔ وہ اگر ذات گرامی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے تھے، تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب مقام بصرہ پر پہنچے تو وہاں ایک جرجیس نام کا راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے اور وہ اپنی صومعہ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس وقت دین برحق وہی تھا۔
اس وقت پادری ہوا کرتے تھے جو اپنی عبادت خانے کے اندر رہا کرتے تھے اور وہ رہبانیت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک عبادت خانہ بنا لیا کرتے تھے اور دن رات اسی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں سے میل جول، لوگوں سے ملنا جلنا یہ سب کچھ ختم کر دیا کرتے تھے جو ان کے دین کے اندر تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے تو وہ راہب جرجیس نام کا بحیرہ راہب، بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، یہ اپنی صومعہ سے اور اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن جب حضور پہنچے ہیں تو وہ اپنی صومعہ سے باہر آ گیا اور ابو طالب سے کہنے لگا، قافلے کے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ قبیلہ قریش کا بچہ ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ اس کو ملک شام نہ لے جاؤ چونکہ وہاں یہودی ہیں اور ان کے قتل کی سازش کریں گے اور یہ نبی آخر الزمان ہیں، ہماری کتابوں کے اندر ان کے چہرے، ان کے حلیے ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ابو طالب کہنے لگے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ نبی آخر الزمان ہے؟ بحیرہ راہب کا بیان ہے ابن اسحاق کی روایت میں کہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ کیا تم نے راستے میں نہیں دیکھے کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں اس راستے کے درخت، اس راستے کے پتھر، حتیٰ کہ جاندار اور غیر جاندار ساری چیزیں ان کو سلام کرتی ہیں اور یہ چیزیں صرف نبی کے لیے ہوا کرتی ہے، کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دیا، چند غلاموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اس دوران 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک کا نام جنگ فجار ہے جو جاہلیت کے زمانے میں قبیلہ قریش اور بنی عسقلان کے درمیان ہوئی ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہے اور قریش اور عسقلان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے تو دونوں آمنے سامنے ہیں اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضور اس جنگ کے اندر شریک تھے اور تیر اٹھا کر کے اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شجاعت اور بہادری کے کمال کو پہنچے ہوئے نہ 12-15 سال کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے اندر شرکت کرے اور تیر اٹھا کر کے اپنے لوگوں کو دے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ مکرمہ آیا اور اس سے عاص بن وائل نے کچھ سامان خریدے اور سامان خریدنے کے بعد اس کو پیسہ نہیں دیا تو عبداللہ بن جدعان کے مکان میں کفار قریش جمع ہوئے اور زبید قبیلہ نامی آدمی کی مدد کے لیے متفق ہوئے۔ اس میٹنگ کے اندر اور اس مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی۔ اس کے اندر یہ طے ہوا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور ہر مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالباً معاذ بن جبل کی روایت ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی فرمایا کہ اگر مجھے نبوت ملنے کے بعد بھی عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ اس میٹنگ کے لیے اور اس مجلس کے لیے بلایا جاتا تو میں اس کے اوپر لبیک کہتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک مظلوم کو مدد کرنے کے اوپر بات طے ہوئی۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس کا حق دلایا گیا۔ یہ دونوں واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20-22 برس کے قریب ہوئی اور ایک خاتون کی معزز خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے 25 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس نے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوایا
کہ حضرت خدیجہ نے یہ خبر بھجوایا کہ آپ میرا سامان لے کر کے آپ ملک شام جائیں اور تجارت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر کے ملک شام گئے ہیں اور تجارت کی، اور ان کے ساتھ غلام میسرہ ان کے ساتھ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس روایت کے اندر ہے کہ ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی میسرہ کی راستے میں، تو اس نے بھی کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ شخص ہے یہ رحمت للعالمین بنائے جائیں گے اور نبی آخر الزماں بنائے جائیں گے۔ اور میسرہ کا بیان ہے کہ اس سفر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا، جہاں کہیں دھوپ ہوتی تھی تو اوپر سے بادل کا سایہ ہو جایا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاں کہیں بھی حضور گزرتے تھے درخت ہو پتھر ہو سب کے سب جھک کر کے آپ کو سلام کرتے۔ یہ ساری باتیں جب حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی اور حضرت خدیجہ کو اس سفر کے اندر بہت زیادہ منافع ہوا، حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں سے 2 گنا اور 3 گنا منافع دیا، اور اس کے بعد اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھجوایا اپنے نکاح کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا، اور حضور کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے اندر رؤسائے قریش اور رؤسائے مضر یہ دونوں قبیلہ شریک ہوئے، اور نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد دعوت بھی ہوئی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز خاتون سمجھی جاتی تھی، مکہ مکرمہ کی مالدار خاتون سمجھی جاتی تھی، اور جو بڑے بڑے مکہ کے رئیس تھے ان کا پیغام نکاح حضرت خدیجہ کے پاس آ چکا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے ہر ایک کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے نکاح مقرر فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں، ابراہیم کے علاوہ عبداللہ ہے، طاہر ہے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، اس کے بعد جو بیٹیاں ہیں رقیہ، ام کلثوم، زینب، حضرت فاطمہ، یہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جب حضور کے نکاح میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ زمانہ جو گزرا ہے 25 سال سے لے کر کے، اور نبوت جو ملی ہے قمری حساب سے، اگر قمری حساب سے دیکھا جائے تو 40 سال مکمل ہے، اور شمسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو 39 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اس زمانے میں جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں کم و بیش۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد کی بکریاں چرائی ہیں، اور اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 واقعات پیش آئے۔ وقت ہو چکا ہے، 2 واقعات مختصر سے سن لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی۔ مکہ کے اندر اتنی برائی عام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ جب حضور بکریاں چرایا کرتے تھے تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میری بکریاں دیکھو، اور میں جا کر کے مکہ کے اندر جو قصہ گوئی چلا کرتے تھے، وہ پارے مکہ بیٹھ کر کے رات رات پر قصے گایا کرتے تھے، اور کسی کی شادی ہوا کرتی تھی تو ناچ گانا وہاں پہ ہوا کرتا۔ تو حضور 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ مکہ کے اندر میں بھی قصہ کوئی دیکھ کر کے آتا ہوں۔ تو حضور جب مکہ کے سب سے پہلے مقام پر پہنچے تو نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ میں اس نیت سے گیا کہ مکہ کے اندر تماشے دیکھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کان اور اس تماشے کے اس آواز کے درمیان پردہ قائل کر دیا، اور
حضور جب مکہ کے پہلے مکان کے پاس پہنچے تو کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں مکان سے۔ حضور وہاں پہ پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر نیند کا غلبہ طاری ہو اور حضور سو گئے، اور سوئے تو اس وقت اٹھے جب سورج کی روشنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ یہ دو واقعہ پیش آیا۔ اتنی برائی عام ہونے کے باوجود حضور کو تدریجی طور پر ناچ سے، گانے سے اور بتوں کی پرستش سے، ان ساری چیزوں سے نفرت۔ اور یہ زمانہ اس کے بعد نبوت سے 3 سال پہلے مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے جایا کرتے تھے اور غار ہرا کے اندر اس سوچ اور فکر میں رہتے تھے، کائنات کے اندر غور کرنا اور بتوں کے اوپر غور کرنا کہ آخر لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ تنہائی پسند تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 3 سال کا عرصہ غار ہرا میں گزرا ہے، اس کے بعد نبوت جا کر کے ملی ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ رسالت و نبوت کے چھاؤں میں آپ سنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔